وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس میں صرف عقیدہ توحید بیان ہوا ہے اور مسئلہ کوئی نہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف صداقت رسول بیان ہوئی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں بیان ہوا۔ مثال کے طور پر الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس میں صرف صداقت رسول ہے اور مسئلہ کوئی نہیں۔ یا ایک اور صورت ہے والضحیٰ، مجھے چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ پہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ یتیم نہ تھے کہ اللہ نے آپ کو جگہ دی؟ تو میرے محترم بھائیو، اس صورت میں صرف صداقت رسول ہے اور مسئلہ کوئی نہیں۔ توجہ کرنا۔ نمبر 3، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں صرف صداقت قرآن ہے اور مسئلہ کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر طرف سے، سلام، اس رات عبادت کرنے والوں پر وہ فرشتے سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سبحان اللہ کہہ دے، جے تقریر سننی تو پھر سبحان اللہ کہنا پائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جے تھکے پے ہو، میرا تو ایک ہی اصول ہے، جے سمجھ آئے تو کہنا سبحان اللہ، حضور دا نام آئے تو کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جدو تھک جاؤ ادو کہنا جزاک اللہ۔ یہ میں نے مولوی صاحب ہوں ساری جان چھڑ دی، اے دسو سبحان اللہ کے جزاک اللہ؟ مٹھے مٹھے بولے، کوئی گل نہیں۔ لو بھائی، قرآن مجید کے بنیادی مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ آج میں نے یہ سبق پڑھا کے جانا ہے بھائی آپ کو۔ قرآن کی رات ہے، قرآن کی کلاس ہے، میں بھی قرآن کا طالب علم ہوں، آپ بھی قرآن کے طالب علم ہیں۔ قرآن مجید کے بنیادی مسئلے کتنے ہیں؟ 4۔ عقیدہ توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن اور عقیدہ آخرت۔ اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں صرف عقیدہ آخرت ہے اور مسئلہ کوئی نہیں، صرف عقیدہ آخرت ہے اور مسئلہ کوئی نہیں۔ مثال کے طور پر پڑھنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بول بول کے گواہیاں دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کیونکہ اس کے رب نے اس کو یہ کہا ہے کہ تو بول کے بتا۔ اس میں صرف عقیدہ آخرت ہے اور مسئلہ کوئی نہیں۔ یا ایک اور صورت مثال کے طور پر القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی،
وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کیا کھڑکھڑانے والی آواز والی وہ کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کہتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تو دیکھے گا کہ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح مرے پڑے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو اتنے مضبوط پہاڑ ہیں یہ تمہیں روئی کے گالے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس دن نا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو اس میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی میں خوش ہوگا، وہ عیش کی زندگی میں خوش ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب آپ کو بات میں نے سمجھا دی کہ قرآن پاک میں بنیادی مسئلے ہوئے ہیں چار، ادھر ادھر نہیں دیکھنا بھائی، میری طرف دیکھنا بس، توجہ کرو۔ قرآن پاک میں بنیادی مسئلے بیان ہوئے کتنے؟ چار۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 صداقت رسول، نمبر 3 صداقت قرآن، نمبر 4 عقیدہ آخرت۔ ذرا سبق رپیٹ کریں گے، آپ بھی بولیں گے، کیونکہ صرف سننے سے نہیں آتا۔ اسی ساری زندگی لنگ گئی ترابیاں پڑھ لیں تو ترابیاں قرآن سننے، کوئی قرآن دا حافظ بنیا سن کے؟ پڑھن نال بندہ حافظ بنتا ہے، کادے نال؟ سبق یاد ہوندا ہے جدوں زبان نال پڑھیے۔ تو آج ہم سبق پڑھنے بیٹھے نا تو سب نے مل کر پڑھنا ہے، میں بولوں گا آپ نے بھی بولنا ہے۔ قرآن پاک میں بنیادی مسئلے بیان ہوئے چار، عقیدہ توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن اور عقیدہ آخرت۔ میں نے صورتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو بیان کر کے سمجھا دیا۔ اچھا، چار مسئلے نا اور معاون ساتھ بیان ہوئے، چار مسئلے، چار تو بنیادی مسئلے اور چار معاون مسئلے۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق، نمبر 3 تنظیم، نمبر 4 آداب۔ لو بھئی ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کو سمجھا دوں۔ نمبر 1 جہاد، جہاد کے بارے میں سورہ صف، سورہ محمد، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ صورتیں ساری جہاد کے بارے میں۔ اگر وہ آیات پڑھوں گا، اگر پوری سورت پڑھوں گا تو وہ تو بڑا ٹائم لگ جائے گا۔ مختصر 1-2 آیات پڑھ دیتا ہوں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفیں بنا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، اور صفیں بھی ایسے بناتے ہیں جیسے چنی ہوئی دیوار ہو۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں بھائی۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر بہت قرآن مجید میں آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ومما رزقناہم ینفقون اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کچھ صورتیں بہت زیادہ اس میں انفاق کا ذکر ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 تنظیم، نمبر 3 تنظیم، معاون مسئلہ بیان ہوا ہے، تنظیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، او مسلمانوں سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی نہ کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم بٹ گئے تو تمہارا روب دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم بٹ گئے تو تمہارا دنیا سے روب ختم ہو جائے گا، اس لیے اکٹھے رہنا، جمع ہو کے رہنا، علیحدہ علیحدہ نہ ہونا، فرقے بندی نہ کرنا۔ نمبر 3 اور نمبر 4 آداب، بڑے چھوٹے کے آداب، ہاں، ماں باپ کے آداب، اولیاء کے آداب، تابعین کے آداب، اہل بیت کے آداب، رسول اللہ کے آداب۔ ایک صورت ہے 26ویں سپارے میں، میرا دل کرتا میں کسی دن نا اس صورت پر صرف آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، انشاءاللہ اللہ موقع لائے گا۔ اس صورت کا نام ہے سورہ حجرات۔ کیا نام ہے؟ سورہ حجرات۔ وہ ساری صورت ہی آداب پر ہے، وہ ساری صورت ہی کس پر ہے؟ آداب پر ہے۔ کبھی ترجمہ پڑھے نا، بڑی اصلاحی صورت ہے۔ میں کہتا ہوں اس صورت پر امت مسلمہ عمل کر لینا
تو یہ تو تفرقے ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں اور ادب آداب آ جائیں۔ اچھا بھائی، معاون مسئلے ہیں چار ہیں بنیادی مسئلے اور 4 ہیں معاون مسئلے۔ 4 جو معاون مسئلے ہیں ان کے ذرا نام بولیں گے ہم۔ نمبر 1 جہاد، بولیں جہاد۔ نمبر 2 انفاق۔ نمبر 3 تنظیم۔ نمبر 4 آداب۔ لو بھئی اب میں کھولنے لگا ہوں قرآن، جہاں سے مرضی، آپ نے بھی جہاں سے مرضی کھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کھولنے لگا ہوں، میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا۔ اس میں کون سا ان 8 مسئلوں میں سے مسئلہ بیان ہوا ہے؟ یعنی ایسے کہہ لو قرآن کے کل مقصودی مسئلے کتنے ہیں؟ 8۔ تو یہ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہی مسئلے ہیں؟ تو میرے سامنے پتہ نہیں کون سا یہ مقام نکلا ہے۔ اب میں پڑھوں گا، میں ترجمہ کروں گا، آپ صرف یہ بتائیں گے کہ اس میں ان مسئلوں میں سے کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ہاں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ، اور قتل ہوتے بھی ہیں، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، یہ اللہ کا سچا ان کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا، فِي التوراۃ، یہ بات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، والانجیل، بولو یوں، انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ اس کاروبار پہ جو تم نے خدا سے کیا ہے۔ بتاؤ کون سا مسئلہ بیان ہوا؟ اوہ ماشاءاللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو پڑھے لکھے لوگوں میں اور قرآن کے طالب علموں میں بیٹھا ہوں۔ لو بھئی میرا دل نا اتنا بڑا ہو گیا، میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اس میں سے نا مسئلہ ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں سے بھی نکال لیتے ہیں یار، کدھروں نکال لینے؟ یہ دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں، رکوع سے شروع کرتے ہیں، وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تتخذوا، نہ پکڑو، الہین اثنین، 2 معبود نہ بناؤ، انما، بے شک، ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے۔ کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ یبارک فیکم۔ لو بھائی ایک اور پڑھتے ہیں، کہیں سے میں نے نکال لیا ہے، یہ دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس قیامت کو چھپا کے رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر جان کو وہ پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ کیڑا مسئلہ بیان ہوا؟ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عقیدہ ہے آخرت، تسی تے قرآن دے عالم بن گئے ہو ماشاءاللہ۔ لو بھائی توجہ کرنا، ایک اور مقام ہے، یہاں دیکھیں، کہیں سے بھی نکال لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ کہتے ہیں قیامت میں نے اس لیے بنائی ہے، میں بدلہ دینا چاہتا ہوں سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور میں عذاب دینا چاہتا ہوں منافقوں کو، ان شاء، اگر میں چاہوں، او یتوب علیہم، یا میں ان کی توبہ قبول کر لوں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ کون سا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ عقیدہ آخرت، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بھئی ایک اور مقام کہیں سے نکال لیتے ہیں، یہ لو جی، رکوع سے شروع کرتے ہیں، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں، لو کان خیرن، اگر یہ اسلام اتنا ہی اچھا ہوتا نا، ما سبقونا الیہ، تم ہم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اس لیے یہ کوئی اتنا اچھی بات نہیں ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں چل رہے ہیں، فَسَيَقُولُونَ، وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہَذَا إِفْكٌ قدیم،
یہ تو پرانی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کو بھی میں نے کتاب دی تھی. اماماً ورحمتاً, جو رہنما تھی اور رحمت تھی. وَهَذَا کتابٌ, اور یہ کتاب مصدق لساناً عربیاً, تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ ظالموں کو ڈرایا جائے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے. کون سا مسئلہ بیان ہو؟ بولو یا صداقت قرآن. سبحان اللہ. لو بھائی, قرآن پاک کھول کے ایک ایک آیت کر کے جتھوں مرضی کٹ کے تسی پڑھ لو مسئلے اے اٹھ نے. لو بھائی, نمبر 1 سبق یاد کرنا ہے بھاجی. جب تک یاد نہیں ہونا, سیری اتھے, چاہ دا انتظام اتھے, دودھ سوڈے دا انتظام اتھے, آپ کتنے جانا؟ میں بھی نہیں جانا. مینوں بھی میجر صاحب نے کام میں, جنہ چر انہوں نے میرا کام نہ کیتا میں اتھوں جانا ہی ہے. توجہ کرو. لو بھائی, نمبر 1 بولیں عقیدہ توحید. نمبر 2 صداقت رسول. نمبر 3 صداقت قرآن. نمبر 4 عقیدہ آخرت. نمبر 5 جہاد. نمبر 6 انفاق. نمبر 7 تنظیم. نمبر 8 آداب. ماشاءاللہ, ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید. نمبر 2 صداقت رسول. نمبر 3 قرآن. نمبر 4 عقیدہ آخرت. نمبر 5 جہاد. نمبر 6 انفاق. نمبر 7 تنظیم. نمبر 8 آداب. یہ 8 مسئلے بیان ہوئے. اچھا, اب میں نا خلاصہ اور نچوڑ نکالنے لگا ہوں ان 8 کا. یہ جو آداب ہے نا, آداب تھلو شروع کرنے, یہ جو آداب ہے نا یہ توحید کے لیے ہے. یہ جو تنظیم ہے نا توحید کے لیے ہے. یہ جو انفاق ہے نا, انفاق توحید کے لیے ہے. اور یہ جو جہاد ہے نا, بولے, توحید کے لیے ہے. اور یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا, بولیں, پانی دیا, پانی دیا جے. میں کلے نے بولنا تو پھر میں تھکنا ہی ہے. اے تو میرے نال بول دینے, میں کی کرا پھر. توجہ کرو بھائی. بھائی جو جزاک اللہ, جو انفاق ہے نا, میں اگے جا کے بھی تقریر کرنی تو میں اتنے گلا بٹھا جاواں تو اگے کی کراں گا. توجہ کرنا میرے بھائی. یہ جو انفاق ہے نا یہ بھی توحید کے لیے ہے. جو جہاد ہے نا یہ بھی توحید کے لیے ہے. عقیدہ آخرت ہے وہ بھی توحید کے لیے ہے. صداقت قرآن ہے وہ بھی توحید کے لیے ہے. صداقت رسول ہے تو وہ بھی, اللہ اکبر, توحید کے لیے. اب توحید کیا ہے؟ سارا کچھ توحید کے لیے ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں شرک کی نفی کرو. اب دیکھو نا, کلمہ جو ہے نا, کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا تو یہاں اقرار نہیں ہے, انکار ہے. کیا ہے؟ بولو. ہاں, سب تو پہلا لفظ کلمے دا کی لا. لا دا کی معنی ہوتا ہے نہیں, نہیں. ہاں, اس کا کیا معنی ہے؟ نو, نہیں. لا کا کیا معنی ہے؟ توحید اقرار کا نام نہیں, توحید انکار کا نام. بولو. توحید ما سوی اللہ, سب کے انکار کا نام کیا ہے؟ توحید. کہ اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے, نہ کوئی مشکل کشا ہے, نہ کوئی بیڑیاں پار لگانے والا ہے, نہ کوئی سننے والا ہے, نہ کوئی دور اور پار سے دیکھنے والا ہے. یہ سب کچھ, سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں. اور اللہ کا تعارف یہ اصل علم ہے. اصل علم اللہ کا تعارف ہے. کہ دیکھو بھائی, یہ جو اسکول کی تعلیم ہے نا, بی ایس آنر کر لیا, ایف ایس سی کر لیا, بیالوجی پڑھ لی, میتھ پڑھ لی, کیمسٹری پڑھ لی. کیمسٹری میں, میتھ میں میرے بھائیوں وہ سبق نہیں, جو اصل سبق, وہ سارا کچھ پتہ کس لیے, وہ ہے دنیا کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے نا. وہ علم نہیں ہے, وہ ہنر ہے, ہنر. علم یہ ہے, علم یہ ہے قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے. تو میرے محترم بھائیوں, توحید کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے.
توحید کی سمجھ آئے گی جب شرک کی نفی ہوگی. جب کس کی نفی ہوگی؟ شرک کی نفی ہوگی نا, تو تب توحید کی سمجھ آئے گی, اللہ کی پہچان ہوگی. کیونکہ اللہ کی پہچان بندے کے لیے بہت ضروری ہے. اور حدیث میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس نے اپنے رب اپنے آپ میں نظر دوڑا. ہاں تو باہر کتنے لبدا پھرنے, اپنے اندر چاتی مار. یا اللہ وہ کیسے؟ لو بھائی کیسے, وہ ذرا اللہ کا قرآن سناؤں آپ کو اب تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. یہ میرے سامنے 18واں سپارہ کھلا ہوا ہے, 18واں سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اللہ کہتے ہیں انسان اپنی پیدائش کی طرف دیکھ, تو ایک پانی کا قطرہ تھا, پانی کا ایک قطرہ. تجھے میں نے ایک محفوظ جگہ میں رکھا اور اس پانی کے قطرے پر میں نے تیری تصویر بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ تصویر تیری نا. تصویر بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. تصویر بنانے کے لیے کاغذ کی یا دیوار کی یا کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ جو تو شیشے میں اپنی تصویر دیکھتا ہے نا, یہ تیری تصویر میں 3 تہ بتہ اندھیروں میں پانی کے قطرے پہ بنائی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. یہ میں نے تیری تصویر کہاں بنائی ہے؟ پانی کے گندے قطرے پر. پھر میں نے نا تیری تصویر بنائی, پھر میں نے, اللہ کہہ رہے ہیں, پھر میں نے وہ پانی کے قطرے کو نا لوتھڑا بنا دیا, گندا سا لوتھڑا. اس لوتھڑے کو میں نے نا بوٹی بنا دیا. ہاں اب تو سب کچھ نظر آ رہا ہے نا. پروسیس سارا 9 ماہ کا پروسیس چل رہا ہے. اب تو ساتھ مشینیں بتا رہی ہیں, الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے, فلان بتا رہا ہے, فلان بتا رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتاتا تھا؟ کون سی مشین بتاتی تھی؟ محمد کو جبریل بتاتے تھے, اور جبریل کو کون بتاتا تھا؟ بنانے والا بتاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے پھر بوٹی بنا دی, بوٹی میں میں نے ہڈیاں لگا دیں, ہڈیوں کے اوپر میں نے گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر دیکھ تیری آنکھیں لگائیں, ان کو قوت بینائی دے دی. پھر میں نے تجھے کان دیے, ان کو قوت شنوائی دے دی. پھر میں نے زبان دی, اس کو قوت گویائی دے دی. اب جناب والا 9 ماہ تک تو اس فیکٹری میں بنتا رہا, 9 ماہ تک اس فیکٹری میں بنتا رہا. جب تو مکمل ہو گیا, پھر فیکٹری نے دھکا لگا کے تجھے باہر پھینکا. اب تو جناب مجبور تھا, لاچار تھا, تیرے دانت بھی نہیں تھے. تیرے لیے میں نے 2, اچھا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے نا روتا ہے, ہر بچہ روتا ہے. بھئی روتا تو کیوں ہے؟ وہ کہندا ہے ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਨਾੜੂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. اللہ اکبر. تیرے 2 راستے. پھر اس تو بعد جناب بڑا ہو گیا ہے. اب جناب اس کو دانت مل گئے, اب یہ سیب بھی کھا رہا ہے, اب یہ جناب کیلے بھی کھا رہا ہے, اب یہ جناب پھل فروٹ بھی کھا رہا ہے, گوشت بھی کھا رہا ہے, سبزیاں بھی کھا رہا ہے, روٹی بھی کھا رہا ہے, یہ سب کچھ کھا رہا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ بس کی دسیے اللہ ساڈی سندا نہیں. اللہ ساڈی, اللہ کہندے نے بھائی اپنی پیدائش ال غور کر ہے. وہ تینوں بغیر منگے تو میں دیندا رہا, میں نہیں سمجھ آئی, میں بغیر منگے تو تینوں دیندا رہا. ہن زبان دیتی ہے, ہن ہاتھ دیتے نے, ہن کہنا میری رب سندا نہیں.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں ان کو کہہ دو انی قریب، میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اجیب، میں اللہ جواب دیتا ہوں، میں اللہ۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، کیوں بوہے غیر دے جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اگے چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھو لا الہ۔ آویں خالی تے جولی بھر دیواں، آویں خالی تے جولی بھر دیواں، تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا الہ۔ آپے ماراں سدا سوالی نو، کیوں چھڈے آئی اس در آلی نو، کر دیواں تیری ہر مشکل بھر دیواں تیری جولی خالی نو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ جب تک ہمیں خدا کی پہچان نہیں ہوگی نا، اس وقت تک ہم اس کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کی عبادت دل لگا کے نہیں کریں گے۔ اللہ کی معرفت ہونا ضروری ہے، اور معرفت کی ایک بات آپ کو سناؤں، میرے دل میں آ گئی ہے، اب میں کہہ دیتا ہوں۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، بحر و بر میں ہے تو خشک و تر میں ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نہا تیرا جلوہ عیاں ہے، اللہ چھپا ہوا ہے لیکن اس کے جلوے ہر طرف پھیلے ہوئے، تو نہا تیرا جلوہ عیاں ہے، تیرے مظہر کا سارا جہاں ہے، تیرے مظہر کا سارا جہاں ہے، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، تیری رحمت کا ہر دم اجالا، تیری رحمت کا ہر دم اجالا، تو نے گرتے ہوں کو سنبھالا، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، بحر عصیاں سے مجھ کو بچا لے، بحر عصیاں، عصیاں میں نا نافرمانیاں گناہ، بحر عصیاں سے مجھ کو بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے تو ہی ستار ہے، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے پڑھا، جو آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک ترجمے سے پڑھ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی قرآن ویسے کوئی بندہ کہے عید کی میں 5 قرآن مکاتے نے، عید کی میں 10 قرآن مکاتے نے، یہ کوئی گل نہیں، یہ کہے کہ عید کی میں پورا سپارہ ترجمے نال پڑھیا، سمجھ کے پڑھیا تے اصل ہے کمال ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔